نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کا فرمان حق ہے، اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے پہلے تو اپنی کائنات کو بنانے کی حقانیت پر اللہ کریم نے مضمون کو شروع کیا کہ اللہ کریم نے جو یہ کائنات آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اور پھر دوسری بات جو اللہ کریم نے فرمائی کہ اب وہ جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ کہ امر ربی جو ہے، جب اللہ کریم نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو امر الہی سے ہی ساری کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اور دوسری بات جو اللہ نے فرمائی کہ امر الہی سے ہی یہ ساری کائنات لپیٹ دی جائے گی، کہ جس دن وہ فرمائے گا، اللہ کہے گا کن تو وہ ہو جائے گا۔ وہ دن قیامت کا دن، وہ حشر کا دن جو ہے وہ بپا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا فرمانا جو ہے، اس کا قول جو ہے وہ بھی حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن اسی کی ہی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور خبردار ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سور پھونکے جانے کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر کیا،
کہ قیامت کا قائم ہونا، حشر کا بپا ہونا، بعث بعد الموت کا ظہور ہونا، یہ سور کے ساتھ اس کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ ایسے سورہ الزمر کی آیت نمبر 68 میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور سور پھونکا جائے گا، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے 2 دفعہ سور کے پھونکنے کا ذکر کیا، اور اس آیہ مبارکہ جو ہم نے آیت تلاوت کی، آیت نمبر 73 علی نام کی، اس میں اللہ کریم نے 1 دفعہ سور پھونکنے کا جو ہے نا ذکر فرمایا۔ یہ جو سور پھونکنے کا اللہ نے ذکر فرمایا، یہ حشر کے بپا ہونے کا سور ہے جو پھونکا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ سے یہ پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی دیہاتی عرب کا رہنے والا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سور کیا چیز ہے، وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت طویل حدیث مبارک ہے، اصلا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ قیامت کے فتنوں کے متعلق ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا تو جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ ایک طرف گردن جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اللہ کریم جو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان سے اللہ کریم پانی نازل کرے گا، تو وہ جو لوگ ہیں، اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبنم کی طرح ایک بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے، زمین میں سے دوبارہ نکل آئیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر وہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کیا لوگوں اپنے رب کے پاس آؤ، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ ان کو کھڑا کرو۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی 2 دفعہ سور پھونکنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 بار جو سور پھونکا جائے گا اس کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور مسلم میں بھی یہ اسی طرح کی روایت آئی کہ 40 کا وقفہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ 40 دن؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا تو پھر کیا 40 ماہ؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا تو پھر 40 سال؟ تو انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ 40 کا لفظ صرف استعمال کیا، مسلم اور بخاری میں صرف 40 کا لفظ ہی آتا ہے، اس کے ساتھ دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال کا ذکر نہیں آتا۔ لیکن دوسری کتب میں یہ مدت 40 سال لکھی گئی روایت میں، کہ وہ جو پہلے سور سے دوسرے سور کے پھونکے جانے کے درمیان وقفہ ہوگا وہ 40 سال پر محیط ہوگا، کہ 40 سال پہلے سور پھونکا جائے گا، تمام مخلوق جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، اور 40 سال کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے،
کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے جب اللہ کریم فارغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا، اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ انہوں نے سور کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کی کرم سے مجھے حکم ہو تو میں اس میں پھونک ماروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی گولائی اتنی بڑی ہے جتنی آسمانوں کی چوڑائی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، 1، 2 اور 3، یہ تینوں روایتیں ملتی ہیں، اور قرآن کریم میں تو 2 دفعہ کا ذکر آیا۔ اس میں فرمایا کہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پھونکنے سے لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے، دوسری زدہ پھونکنے سے وہ مر جائیں گے، اور تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح جیسے اللہ کریم نے سورہ صاد میں آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بس ایک زبردست چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کے درمیان سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ سور جب پھونکا جائے گا تو آنن فانن جو ہے انسان پر موت طاری ہو جائے گی، ٹائم نہیں لگے گا، وقت نہیں لگے گا۔ اور پھر یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں یا روئی کے گالوں کی طرح اللہ کریم ان کو ہوا میں اڑا دے گا، اڑیں گے زمین سے، روئی کے گالوں کی طرح بلند ہوں گے، اور پھر خاک کا ڈھیر ہو جائیں گے اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا، اور زمین جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گی۔ اس پر جیسے زلزلہ آتا ہے بلکہ لڑکھنا شروع ہو جائے گی، کہ جیسے کسی ڈوری کے ساتھ باندھ کر گیند کو یا قندیل کو ہوا میں لہرایا جائے اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ جھولتی ہے، اس دن زمین ایسے جھولے گی اور کوئی بھی جاندار اس پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ جس دن اللہ نے فرمایا سورہ نازعات کی آیت نمبر 6 سے 8 میں کہ جس دن لرزنے والی لرز جائے گی، پھر پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن لرز رہے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ قرب قیامت کی، قیامت سے پہلے جو زلزلہ آنا ہے جس نے زمین کو لرزا کے رکھ دینا ہے، اللہ کریم اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لرزہ طاری ہوگا، لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے، کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد وہ آئے گی، وہ کیا؟ وہ قیامت، جب ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا، کوئی بھی جاندار شے یہاں پر زندہ نہیں رہے گی، اور بلکہ یہاں صرف انسان ہی ختم نہیں ہوں گے، یہ کرۂ ارض جو ہے یہ بھی مٹا دیا جائے گا، یہ کائنات جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان ختم کر دیے جائیں گے۔ بلکہ ایک بہت بڑی حدیث مبارک، بہت لمبی حدیث مبارک ہے، بلکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ حدیث مبارک کئی حدیثوں کو جوڑ کر جو ہے نا اس کا مضمون بیان کیا گیا ہے، کہ قیامت کے دن کا جو منظر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو ذکر کیا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اور اسرافیل جو ہیں اللہ کے وہ مقرب فرشتوں میں سے، وہ سور کو پھونکیں گے، تو تمام انسان جو ہیں اور تمام جاندار جو ہیں ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی یا موت کے آغوش میں وہ چلے جائیں گے۔
اور یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ نمل میں، اور جس دن میں سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں زمینوں میں سب گھبرا جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے گا، جنہیں اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ جن کو چاہے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن سارے ہی گھبرا جائیں گے ماں سوائے ان کے جو شہید ہیں، جو شہید ہیں۔ اللہ کریم ان کو اپنی زندگی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ 40 سال تک یہ عرصہ جو ہے نا، یہ روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک وہ لوگ اسی ہی حالت میں رہیں گے۔ 40 سال کے بعد رب کریم کا دوبارہ امر ہوگا، اور پھر جب دوبارہ اسرافیل سور پھونکیں گے تو یہ زمین سے ایسے اگیں گے جیسے سرسبز یہ کوئی بوٹا زمین سے نکلتا ہے، ایسے انسان نکلیں گے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو جو زمین میں مدفن جن کے بن چکے ہیں، جو قبروں کے اندر دفن ہیں، جو سمندروں کی تہوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان نکال کر ان کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ جب موت کا سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے جو لوگ ہلاک ہو جائیں گے جتنے بھی زمین پر ہیں، پھر وہ سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بلکہ اس سے پہلے یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ملک الموت جب یہ سارا کام ختم ہو جائے گا تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے، تو عرض کریں گے کہ میرے رب تمہارے آسمانوں زمینوں کے لوگ ہلاک ہو گئے ماں سوائے ان کے جنہوں نے جسے تو نے چاہا، جسے تو نے چاہا۔ تو اللہ عز و جل پوچھے گا کہ حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے، تو کون کون باقی رہ گیا؟ تو وہ کہیں گے یا میرے رب تو باقی ہے اور تو زندہ رہے گا، کہ تجھے موت نہیں آنی، اور تیرے عرش کو اٹھانے والے باقی ہیں، جبرائیل اور میکائیل باقی ہیں، اور میں باقی ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جبرائیل میکائیل کو بھی مار ڈال۔ تو ان کو بھی جو ہے نا موت آ جائے گی۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کریم وہ جو فرشتے جنہوں نے اٹھا رکھا ہے عرش، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ سارا پروسیس چلے گا، لمبا معاملہ، تمام کائنات کو لپیٹنے کے بعد اللہ کریم پھر دوبارہ سے حیا کرے گا ان فرشتوں کا۔ اور موت کا جو فرشتہ ہے اسرائیل، اس کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کا کام، اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو اس کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو اس دن کا اللہ کریم ذکر کر رہا ہے کہ وہ جو دن ہے جس دن ہر ایک پر موت آ جائے گی، فقط میں زندہ رہوں گا، اور اس دن صرف میری ہی بادشاہی ہوگی، میرے سوا کوئی اس دن حاکم اور حکم چلانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم اس دن جب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو سورہ یاسین میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیا مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو وہاں پر وہ جو ہے نا علیحدہ علیحدہ لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو نافرمان تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں جانتے تھے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اللہ کہے گا کہ تم ان نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو نیک اور بد جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنوں انسان کے سوا تمام مخلوقات کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور بعد میں پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ جب ہوگا تو ہر ایک سے اس کا زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو خون زمین پر بہا اس کے متعلق پوچھا جائے گا، جو نہ خون نہ حق بہا اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہو، شہید کو لایا جائے گا، اور قاتل کو بھی لایا جائے گا، اور مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا جیسے جیسے اسے ابھی ابھی قتل کیا گیا ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم کو اس شخص نے قتل کیا۔ اللہ پوچھے گا، حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے، تم نے اس سے قتال کیوں کیا تھا؟ وہ کہے گا میرے رب، میں نے تیری عزت کی خاطر اس سے قتال کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے سچ کہا، تو نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دے گا، پھر فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ شہید کا جو حساب و کتاب ہوگا، اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، تو نے اس کے ساتھ قتال کیوں کیا، جنگ کیوں کی، لڑائی کیوں کی؟ تو وہ کہے گا مولا میں نے تیری خاطر اس کے ساتھ جنگ کی۔ تو جب وہ کہے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر رب کریم اس کو کہے گا کہ ہاں تو نے سچ کہا ہے۔ تو اللہ کریم پھر اس پر جب فضل اپنا کرے گا تو اس کا چہرہ جو ہے ایسے روشن ہو جائے گا جیسے سورج روشن ہوتا ہے، اور پھر فرشتے اس کو لے کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اسی طرح ہر ایک بندے کا معاملہ ہوگا، نیک متقی صالحین جو ہیں ان کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر یہ تو اس دن کا معاملہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور انسانوں کو جب اکٹھا کر کے قبروں میں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ بعد کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جو حشر کا معاملہ ہے کہ حشر کا دن اتنا سخت ہوگا کہ سورج اپنے مدار سے نیچے آ چکا ہوگا اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور انسان کا جو دماغ ہے وہ پگھل رہا ہوگا، اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، اور نص قرآنی میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی ماں جس نے بچے کو جنم دیا اپنے بچوں کو نہیں سنبھالے گی، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہوگا، ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں بھاگ رہا ہوگا، بچنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوگا، مگر زمین ہموار کر دی جائے گی، کوئی شجر نہیں بچے گا، کوئی سبزہ نہیں بچے گا، چٹی المدان کر دیا جائے گا، تپتا ہوا، اوپر سے آسمان سے سورج آگ برسائے گا، زمین نیچے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور انسان چیختا بلکتا پکارتا پھرے گا، لیکن اس دن کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ حشر کا سامان ہے، جو جب سور پھونکا جائے گا، حشر برپا کیا جائے گا، تو انسان کی بے بسی کا عالم ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا، وہ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس دن صرف میری بادشاہی ہوگی، کوئی ایک ایسا نہ ہوگا، لا یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی بادشاہی کا مطلب، کہ اس دن صرف میں اکیلا بادشاہ ہوں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کسی کی جا نہ ہوگی کہ وہاں پر کوئی زبان کھول سکے۔ یہ اس شہنشاہ کی شہنشاہی کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ صرف اس دن اکیلا میں ہی بادشاہ ہوں گا، اور میری ہی اس دن بادشاہی ہوگی، اور میں وہ ہوں جو سارے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور بڑی حکمت والا اور بڑا خبردار۔ تو یہی بات ختم کرتے ہیں، اسی جو حشر کا میدان ہے اس کے متعلق اللہ نے چاہا تو یہیں سے کل اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر آگے مضمون کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔